رحمان کا جو علاج ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو نہ کسی بابے کے پاس جانا چاہتے ہیں، نہ انہیں جانا چاہیے، نہ کوئی بابا اس کا ٹھیکیدار ہے، نہ کوئی اور بندہ ٹھیکیدار ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے آپ کو بتا دیا، آپ کر لیں۔ ہم بار بار میں کریکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ساری رات جو میں بیٹھا رہا ہوں، میں کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی اسلام کا دعویٰ ہے، نہ کسی فقیری کا دعویٰ ہے، نہ کسی روحانیت اور تصوف کا الف بے مجھے پتہ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کے طور پہ ضرور میں اس چیز کو، اس طریقہ علاج کو ضرور مان رہا ہوں، ایک پروفیسر آف میڈیسن ہونے کے باوجود، کہ یار یہ بہرحال ہے۔ اور میں چونکہ انٹینسو کیئر میرا فیلڈ رہا ہے، اور جو انٹینسوسٹ ہوتا ہے یا آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ آخری بال تک لڑنے والا بندہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مریض کو کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی حال میں بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو، ٹھیک ہے، اس کا یہ پرپز ہے، جیسے مرضی ہو۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے جعفر کو دیکھا، سید جعفر شاہ ابھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے یہاں پہ آپ نے اتنا بڑا ہول دیکھا ہے، ٹریکیوسمی ہوئی ہوئی ہے، 2008 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہاں پہ عدنان تو روز آیا ہوتا ہے، تو عدنان 2008 کی بات ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کے طور پہ، آئی سی یو اسپیشلسٹ کے طور پہ، اپنے 16 سال پرانے پیشنٹ کو زندہ دیکھنا، جو کہ عدنان تو ویٹ پل پوائزننگ سروائیور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آئی سی یو میں جس وقت اس کو لایا گیا تھا تو بیڈ کے اوپر ہی سی پی آر ساتھ ہو رہا تھا، اس کا ہارٹ رک چکا تھا، اس کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے، اور سی پی آر کرتے ہوئے لا کے آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا۔ 25-30 دن یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ ایلومینیم فاسفائڈ ہم اسے بولتے ہیں، گندم کی گولی، اللہ نے اسے شفا دی جیسے بھی دی۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بیڈ 3 پہ تھا، اور بیڈ 2 پہ یہی سید جعفر تھا، اور اس کے بھی جو ہے ٹریکیوسمی ہے، اس کے بھی ٹریکیوسمی ہوئی بھی ہے، اس کے بھی دیکھو گے تو یہاں ہول ہے، اور اس کے بھی ہے، اور اس کو ٹیٹنس تھی، جسے آپ لوگ تشنج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام گاؤں کی زبان میں چاندی کہتے ہیں اس بیماری کو، کہ گھوڑے کی یا گدھے کی لید میں ایک جراثیم ہوتا ہے کلاسٹریڈیم، وہ مریض کو کہیں بھی کوئی کٹ آ جائے، اور اگر اس گرد میں وہ جراثیم ہے، سپورز ہوتے ہیں اس کے، وہ کٹ اس کے اسکن پہ آ جائے اور اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بھی، ٹیٹنس کی ویسے بچوں کو تو ویکسین کرتے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد اس کو پھر بوسٹر لگنی چاہیے، ہر 5 سال کے بعد۔ وہ اب نہیں لگتی، ہم بھی نہیں لگاتے، 5 سال کے بعد کون لگاتا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی گرتا ہے، سڑک پہ چوٹ لگتی ہے، تو ہاسپٹل جاتے ساتھ ٹیٹنس کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، ٹیٹنس کی ویکسین لگائی جاتی ہے، کہ یار گرد تھی اور وہاں سے اس کو ٹیٹنس کا باغ اس کے جسم میں آنا گیا ہو اور اس کا نقصان نہ ہو گیا۔ تو جعفر جو تھا یہ ٹیٹنس کا فرسٹ پیشنٹ تھا جو ہمارے آئی سی یو میں آیا۔ ہم لوگ اس وقت نیا آئی سی یو شروع کیا تھا 2008 میں، ہم نے سروسز ہاسپٹل میں، میں اور مظہر، ڈاکٹر صبا تو ادھر سے ہی ہم نے انہیں اتفاق سے ہائر کیا۔ ہم دونوں ریاض سعودیہ سے دنیا کے سب سے بڑے آئی سی یو کو چھوڑ کے، 150 بیڈ کے آئی سی یو کو اور بڑی اچھی سیلری اور پوسٹ چھوڑ کے اس ملک کی میں ایک آئی سی یو شروع کرنے کے لیے، کامن چیمہ صاحب کا پیشن تھا، ان کا بھی پیشن تھا، ہی واز پروفیسر، وہ ایک بنانا چاہتے تھے اچھا آئی سی یو، لیکن سرکاری سیٹ اپ میں جو بھی ہو سکتا تھا، ایک کاریڈور میں وہ آئی سی یو کھلا تھا، لوگوں کی وہ گزرگاہ تھی۔ آئی سی یوز میں، دنیا کے آئی سی یوز میں آپ جو ہے نا اندر جا ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ جائیں تو آپ کٹ چینج کرتے ہیں، شوز چینج کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ جا سکتا ہے اندر، وہ بھی کوئی اسپیشل نیڈز ہوں تو۔ اس آئی سی یو میں سے ادھر سے لوگ گھستے تھے، اس دروازے سے باہر سے گزر جاتے تھے۔ کئی بار ہوا ساڑیاں چیزاں غائب، اٹینڈنٹ نو نال ہی لے گئے نے، اس سٹیپ ڈالی ہوئی، ڈاکٹر بن کے ادھر لے گئے، اسے بڑی ضروری مشین لگانی، جلدی چل ساڑھے نال چل، باہر سے خریدنی ہے، پیسے جیسے لے کے اس کو غائب ہو گئے، وہ ہمارے سے لڑ رہا ہے، آپ کا ڈاکٹر تھا اندر سے ہے۔ تو یہ تو آئی سی یو تھا۔ اس آئی سی یو میں اللہ نے ایسے لوگوں کو شفا دی، اور آج 16 سال بھی وہ، جیسے یہ جعفر تو آج اس لیے آیا، اس نے کوئی خواب دیکھا ہوا تو کہہ رہا تھا میں، کیونکہ سید بادشاہ اور اہل تشیع میں سے تو وہ ذرا زیادہ اس کے فرقہ کے مسائل ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، یا اس کے گھر والوں کے اعتراضات آ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی انہیں بہت مسئلے تھے، ماسوائے اس کے جو اپنے بھائی 2-3 تھے جنہوں نے اوپر ڈیوٹی کی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ واحد بیماری ہوتی ہے جس میں آتے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کا گلے میں ہول کر دیں، اس کو ٹریکیاسمی ڈال دیں، کیوں، ٹھیک ہے، باقی ساروں میں آئی سی یو کام کرتے ہوئے بھی ڈیلے کرتا تھا کہ یہ
جلدی ہی عام ٹیوب جو ہم نے گلے میں ڈالی ہوتی ہے سانس کی نالی کہ یہ وینٹیلیٹر سے جلدی اٹھ جائے گا، خیر ہے ابھی روکتے ہیں لیکن اس پیشنٹ پہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لمبا جائے گا اور اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ٹیوب جلدی ڈال دی جائے. جہاں بھی دنیا میں ڈاکٹر سن رہے ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے، جنہیں نہیں پتا وہ سیکھ لیں کہ اس کی ٹیٹنس اگر ایک پیشنٹ کو شروع ہو گئی ہے اس کی سمٹمس تو اس کو ٹریکیوسمی جتنی جلدی کر دی جائے اور وہی بہتر ہے اور آئی سی یو سیٹنگز میں اس کو رکھا جائے. تو جعفر واز ون آف دوز، اور سروسز میں اس وقت تک یہی کانسیپٹ تھا یا پورے پنجاب میں تھا کہ ٹیٹنس کا مریض نہیں بچتا. اگلے 7-8 سال کا جو ڈیٹا تھا ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہوگا، 100 پیشنٹس میں سے 91 بچے تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے میجورٹی وینٹیلیٹرز پہ گئے، ان میں سے ایک مریض 55 دن بھی رہا. ٹھیک ہے، جو میکسیمم کے بعد جا کے ٹیٹنس اس کی ٹوٹی. ویکسینیں بھی انہیں ساتھ لگائی گئیں، دوسری ویکسینز ہوتی ہیں پھر اگر ایک بار بیماری ہو گئی ہے وہ بھی لگائی جاتی ہیں، باقی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. تو یہ کاکا جعفر بھی پہلا پیشنٹ تھا ٹیٹنس کا، اور اس کے ساتھ بھی کچھ فیملی والے بھی، اس کا ایک اپنا بھائی شاید 1122 میں تھا، وہ بیچارہ روز کچھ نئی بات سیکھ کے آ جائے یا پوچھے ہم سے یا کیسے ہے کیا ہے. تو سورہ رحمان پہ یہ لوگ نہیں آتے تھے، سید لوگ تھے اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کل کا بچہ یہ کیا ہمیں بغیر داڑھی مونچھ والا بتا رہا ہے. لیکن اس کا ایک بھائی تھا، جعفر چلا گیا باہر، وہ بالکل اس کا شاید ٹوین بردر ہے، اس نے بڑی ڈیڈیکیشن سے اس کو پھر سنانی شروع کی باقی پیشنٹس پہ ریزلٹس دیکھ کے. تو جعفر نے انٹرویو دیا بھی ہوا ہے شاید پہلے، اس کا ہے بھی، لیکن اس نے جب یہ بچ گیا ٹھیک ہوا اور یہ دعا سیشن میں آیا، پہلے تو اس کی فیملی کی ڈیبیٹ تھی کہ سورہ رحمان سے نہیں، یہ ویسے ہی ٹھیک ہوا ہے. لیکن پھر کچھ ایسے عوامل بنے کہ وہ جو کزن سب سے زیادہ اعتراض کرتا تھا اور سب سے زیادہ بولتا تھا وہ بیچارہ اسی بیڈ پہ آیا وینٹیلیٹر پہ، اور پھر وہ سورہ رحمان سے ہی نکلا. ان کی سسٹر تھیں، انہوں نے رو رو کے مجھے کہا کہ آپ سب کو بتاتے ہیں سورہ رحمان کا تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے. میں نے کہا یار میں نے یہاں لگی ہوتی ہے، آپ لوگ لگائیں کہ نہیں آپ میرے بھائی کی نبض پہ دعا کریں اور یہ وہ. انہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کافی زیادہ کرٹیسائز کرتا رہا تھا، یا بیک گراؤنڈ شاید انہیں پتا تھا یا اندازہ تھا یا ان کے خیال میں تھا. اللہ نے اسے بھی شفا دی. لیکن جعفر نے پھر سٹوری سنائی کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا تھا بائک چلاتے ہوئے، اور کسی بات سے اس کا بچہ تھا، اس کی اللہ میاں سے کسی بات پہ لڑائی ہو گئی ہوئی تھی، یا بچوں کی جیسے ہو ہی جاتی ہے، ینگ ایج تھی، اس میں اس نے اللہ میاں سے کہیں کہا. تو میں نے اسے کہا تھا آج بھی سٹوری سنائے، تو اس نے کہا سر میرے سے نہیں بولا جائے گا. تو بیٹیاں ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے، 2 بیٹیاں. تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ میاں سے ایک دن لگا ہوا تھا کہ اگر آپ ہیں تو مجھے ابھی اپنا ہونا ثابت کرائیں معجزہ دکھائیں، مطلب مجھے پتہ چلے کہ آپ ہیں، مطلب مجھے اپنا ثابت کرائیں. تو وہ رکشے والے نے کہیں بائک اڑائی سائڈ سے، یہ بیچارہ گرا، ٹانگ اس کی فریکچر ہوئی، سڑک پہ سارا کچھ ہوا. تو جہاں بھی قریبی ہاسپٹل لے کے گئے یا جو بھی تھے انہوں نے پکڑ کے آپریٹ یا جو بھی تھا سٹچ کر دیا. اس کو اس میں انفیکشن ہو گئی اور ٹیٹنس ہو گئی. تو اسے سروسز بھیج دیا گیا جی کہ انہوں سروس لے جاؤ، مرنا تو ہے ہی ہے، انہوں دے کھاتے چھپا دو. یہ آ تو گیا، کیا ہوا ہے؟ یہ ہو گیا ہے. اچھا، تو اس نے بعد میں سٹوری سنائی کہ مجھے جس وقت وہ ٹیٹنس شروع ہوئی، پہلے تو چوٹ جب لگی، جس طرح رکشے سے میں بچا، مطلب جان بچ گئی، میں اتنا بری طرح گرا. شاید اس کے بعد یہ ٹرالی کے آگے جا کے گرا، یہ ٹرالی گزری تھی اس کے نیچے چلا گیا، ٹرالی اوپر سے گزر گئی، اس کے اوپر ٹائر نہیں آیا یا بچ گیا، پتہ نہیں کیا کہانی تھی اس کی، وہ ویڈیو میں ہوگی، کافی پرانی بات ہے. کہتا معجزہ تو میں نے وہیں دیکھ لیا تھا، اللہ میاں ہے. لیکن اللہ میاں کہ نہیں ابھی تو میں تمہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو بیچارے کو وہ آپریشن ہو گیا، سٹچ لگ گئے، لیکن اس کے بعد انفیکشن ہو گئی، وہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی، پھر ٹیٹنس ہو گئی. اور ٹیٹنس بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، پورے جسم کو جھٹکا لگتا ہے، بندہ بالکل کمان کی طرح بیڈ سے اٹھ جاتا ہے. ایڑیاں نیچے ہوتی ہیں، سر نیچے ہوتا ہے، پورا جسم اوپر ہوتا ہے، اور آپ اس کو جتنا مرضی پورا بندہ اوپر کھڑا ہو جاتے ہیں، آپ اس کو نہیں کر سکتے، نیچے اکڑ جاتی ہے جسم. شدید سپیز میں جو ہے نا پٹھے اکڑ جاتے ہو، درد بڑی آپ کو، جس کسی کو کڑال پڑی ہے یا کڑل پڑے ہیں، جو بھی نام آپ رکھتے ہیں، یا کریمپس پڑے ہیں. میں آج صبح کریمپ سے اٹھا تو وہ صدیقی صاحب نے بھی پیا، فوراً اٹھ پہ. تو وہ
کسی نے کڑول نام رکھا ہوا ہے, کسی نے کڑل, لیکن لگ پتہ جاتا ہے نا, تو اگر پوری باڈی کو پڑھ رہا ہو اور اس میں پھر سانس بندے کا